السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو کراچی یونیورسٹی کا جو بھی انٹری ٹیسٹ کا جو رزلٹ اناؤنس ہوا ہے اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا ایڈمیشنز اور میرٹ لسٹ، میرٹ کی کیلکولیشن اور کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو ایڈمیشن کے ٹائم پر اپنے ساتھ لے کے جانی ہوں گی اور کس طریقے سے جو ہے آپ کو واچر پرنٹ کروانا ہوگا، اور اس کے اندر اور بھی امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو اگر اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ جن کا جو ہے رزلٹ صحیح نہیں آیا، یعنی جن کے جو ہے 49 46 47 48 مارکس آئے ہیں، تو وہ جو ہے اسٹوڈنٹس اسکروٹنی کروا سکتے ہیں۔ اسکروٹنی کا جو آپشن جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں اویلیبل ہوتا ہے۔ وہ آپ لوگوں کو اگر لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے مارکس میں کچھ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے، وہ کچھ مسئلہ ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس کو کروا سکتے ہیں جا کے ایڈمیشن آفس آپ لوگ چلے جائیں کراچی یونیورسٹی کی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کراچی یونیورسٹی جو ہے فیسلٹی دیتی ہے کہ آپ لوگ اپنی کاپیز چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے صرف آپ کی ری ٹوٹلنگ مارکس کی ہوگی اور کسی چیز کی نہیں ہوگی۔ اگر مارکس بڑھتے ہیں تو وہ جو ہے یونیورسٹی بالکل بڑھائے گی، اور ایسا 2-3 دفعہ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بھی ہوا ہے۔ تو اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ٹیسٹ اچھا دیا تھا لیکن ان کا رزلٹ نہیں آیا، یعنی فیل شو ہو رہا ہے تو مارکس کم ہے، تو وہ جا کے یہ پروسیس کروا سکتے ہیں۔ اس کی فیس جو ہے آئی تھنک، مجھے نہیں پتہ، وہ آپ کو ایڈمیشن آفس سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر ان کیس اگر مارکس بڑھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کال آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے میرٹ لسٹ، کہ میرٹ لسٹ کب آئے گی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب رزلٹ کی ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ 5 سے 6 نومبر کو جو ہے میرٹ لسٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس دنوں میں آ جائے گی۔ اگر اس سے پہلے آئے گی تو وہ بھی میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ اپڈیٹ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اور ایک اور چیز جو ہے میرٹ کیلکولیشن، دیکھیں جیسے این ای ڈی میں ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ میں اتنے پرسنٹ اور اتنے پرسنٹ مارکس اور جو ہے سیکنڈ ایئر کی پرسنٹیج اتنی، لیکن کراچی یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ صرف آپ کی جو بھی سیکنڈ ایئر کی پرسنٹیج ہوتی ہے اس کے حساب سے جو ہے آپ کا میرٹ سیٹ ہوتا ہے، وہ چاہے جتنی بھی ہو اس حساب سے آپ نے ظاہر سی بات اپنی فیلڈس کو فل کیا ہوتا ہے، وہ آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، صرف آپ کی سیکنڈ ایئر کی پرسنٹیج پہ آپ کو جو ہے آپشنس مل جائیں گے۔ اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹ جو ڈس ہارٹ ہوئے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا، دیکھیں یہ آخری اسٹیپ نہیں ہے، اس کے بعد اوپن میرٹ بھی ہے اور ایوننگ بھی ہے، تو آپ لوگ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اوپن میرٹ میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور ایوننگ کی جو باقی ساری جو فیلڈ ہوتی ہیں ایکسیپٹ کمپیوٹر سائنس، اس میں جو ہے آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا جو اے آئی وغیرہ کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس میں جو ہے ڈاکومنٹ سبمیشن، اچھا یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ لوگ ایڈمیشن کے ٹائم پہ جائیں تو آپ لوگوں کے پاس کیا کیا اوریجنل ہونے چاہیے اور کیا کیا آپ کے پاس فوٹو کاپیز ہونی چاہیے۔ میں تو آپ لوگوں کو یہی سجیشن دوں گا کہ آپ جو ہے اوریجنل اپنی میٹرک کی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ، انٹر کی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ اور ایڈمٹ کارڈ، یہ اور اپنا این آئی سی اوریجنل، این آئی سی نہیں ہے تو بے فارم اوریجنل، اور اگر آپ کے پاس این آئی سی ویسے آلموسٹ سب اسٹوڈنٹس کا ہوگا، اگر نہیں ہو تو پھر آپ لوگ اپنا بے فارم اوریجنل لے جائیے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں کچھ چیزیں سبمٹ ہوتی ہیں، وہ کیا سبمٹ ہوتی ہیں، آپ کی میٹرک اور انٹر کی مارک شیٹ دونوں سبمٹ ہوں گی ایڈمیشن کے ٹائم پہ، اور وہ آپ کو ریٹرن اس وقت ہوں گی جب آپ جو ہے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری کو فلی کمپلیٹ کر لیں گے، اس وقت آپ کو جو ہے ڈاکومنٹس ریٹرن ہوں گے۔ اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جو ڈاکومنٹس ایک دفعہ یونیورسٹی میں سبمٹ ہو جاتے ہیں، اس کی اگر آپ کو ایز اے فوٹو کاپی بعد میں نیڈ ہو تو وہ نکلوانے کے لیے آپ کو بڑے یعنی ایشوز ہوتے ہیں، یعنی خواہی ہوتی ہے کہ اتنی آسانی سے ڈاکومنٹس نہیں ملتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن لکھو، یہ لکھو، تو ان سب سے بچنا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو اس کا جو ہے کیم اسکینر میں کر کے اس کو سیو کر لیجیے اپنے پاس، میٹرک کی مارک شیٹ اور انٹر کی مارک شیٹ کو۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ لوگ آپ کے سرٹیفکیٹس بھی لے لیں، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے سرٹیفکیٹس نہیں لیتے۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ نے اس کے اوپر پلاسٹک کور چڑھایا تو وہ اس کو ریموو کر دیجیے گا، وہ ویسے بھی وہاں پہ آپ کو بول دیں گے، لیکن آپ لوگ احتیاطاً اپنے ساتھ ریموو کر کے لے کے جائے گا۔ اچھا فوٹو کاپیز آپ لوگوں کو بولوں گا کہ آپ لوگ 5 سیٹ کم از کم اپنے ساتھ بنا کے لے کے جائیں۔ میٹرک کی مارک شیٹ، انٹر کی مارک شیٹ، انٹر کا سرٹیفکیٹ، میٹرک کا سرٹیفکیٹ، آپ کا ایڈمٹ کارڈ، آپ کا این آئی سی، اور آپ کے ساتھ تصویریں بھی ہوں گی اور آپ کا فیس واچر بھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو جو ہے فوٹو کاپیز اپنے ساتھ لے کے جانی ہے، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو کسی چیز کا وہاں پہ سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ فوٹو اسٹیٹ کی شاپس کافی دور ہیں، کیونکہ جو آپ لوگوں کو ایڈمیشن ہوگا وہ آئی تھنک شاید گیٹ سے انٹر ہوتی ہے، کہیں ٹینٹ لگا ہوا ہوگا،
वहाँ पर आप लोगों کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کا ایڈمیشن ہو رہا ہے، اور ایڈمیشن کی کال کس طریقے سے آئے گی کہ آپ کو 3 سے 4 دن پہلے آپ کو میسیج آ جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ پورٹل پہ اپڈیٹ ہو جائے کہ آپ کا اس دن اس ڈیٹ کو اس ٹائم پر آ کے آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں، اور وہ آپ لوگوں کو ایک سلپ دیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کا اس فیلڈ میں، وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگے پورٹل پہ کہ کس فیلڈ میں جو ہے آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے، تو وہ اس حساب سے آپ لوگ اپنا دیکھ لیا، آپ کو میسیج بھی آ جائے گا کہ اس ٹائم پہ اس دن پہ آپ یونیورسٹی آ جائیں۔ اور ایک اور چیز، فیس واچر سے ریلیٹڈ جو ہے، فیس واچر آپ لوگوں کو یونیورسٹی میں جس دن آپ کا ایڈمیشن ڈے ہوگا، جس دن آپ کا ایڈمیشن ہوگا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو پے کرنی ہوگی، ایک یہ بھی آپشن ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے، ویسے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ پہلے ہی پے کر آئیں اس دن۔ اب لاسٹ ٹائم کا مجھے یاد ہے کیونکہ اس سے پچھلے سال تو یہی ہوا تھا کہ جو ہے انہوں نے وہیں آپ سے لے لی تھی، لیکن اگر اس سال وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایڈمیشن کے ٹائم پہ آ کے اسی وقت سبمٹ کروائیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ویسے اگر واچر آ کے پورٹل پہ جنریٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بینک الفلا میں شاید ہوتا ہے، بینک الفلا میں آپ لوگ جو ہے اس کو سبمٹ کروا دیں۔ اور ایک اور بات بولوں گا اسٹوڈنٹ، اپنے ساتھ پین اور اسٹیپلر یہ ساری چیزیں ضرور لازمی لے کے جائے گا، اور اوریجنل کو کیونکہ وہ جمع ہو جائیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میٹرک اور انٹر کی مارک شیٹ آپ کی جمع ہوگی۔ سرٹیفکیٹس آپ لے جائیں اپنے ساتھ، لیکن سنبھال کے رکھیے، کیونکہ اگر یہ چیز کھو گئی تو بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اور فوٹو کاپیز وہ لوگ لازمی لیں گے، تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ 5-6 سیٹ آپ لوگ لازمی اپنے ساتھ بنا کے لے کر جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی وہاں پہ پریشانی نہ ہو، کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیٹرڈے کو بھی ایڈمیشن کی کال آ جاتی ہے، تو وہاں پہ اسٹیشنری بند ہوتی ہے، تو وہ ایریا ایسا ہے کہ وہاں پہ فوٹو اسٹیٹ کی شاپ اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتی ہے، اگر اویلیبل بھی ہوتی ہیں تو بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ گھر سے ایک دن پہلے چیک لسٹ بنا لیں آپ لوگ کی کیا کیا چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ ہو گئی، اوریجنل مارک شیٹ ہو گئی آپ کی میٹرک انٹر کی، اور جو ہے آپ کا فیس واچر ہو گیا، اور جو ہے آپ کا NIC وغیرہ یہ ساری چیزیں، اور اسٹیپلر ہو گئے، ان سب کو جو آپ لوگ فولڈر میں رکھ لیجیے گا، اسٹیپلر، پین، اور اپنی تصویریں بھی لے کے جائے گا، اتنی تصویریں بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، 10 لے جائے گا، وہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے انف ہوں گی۔ تو اس چیز کو آپ دھیان میں رکھیے کہ ایک دن پہلے ساری چیزیں اپنی کمپلیٹ کر کے اپنے سیٹس بنا کے رکھ لیجیے گا۔ کچھ کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ میرے لنک کے تھرو بھی پوچھ سکتے ہیں، یا کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کو پریس کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے واٹس ایپ میں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔